اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما۔ دوستو کیا حال ہے؟ حاضر ہوں آپ کا دوست راؤ محمد اقبال ملتان فارکس اکیڈمی کے چینل سے۔ ساتھیوں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آج سے 2 دن پہلے ڈے ٹریڈنگ ٹپس کے۔ اب اسی سلسلے کی دوسری یہ ویڈیو ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں تو ہم نے کس طرح سے ٹریڈ کو ڈھونڈنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوری کیا ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھیوں آج کا جو ٹاپک ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اے ٹریڈ ان دا ڈے اوپننگ، کہ آپ ایک دن جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ٹریڈ کو کس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ ساتھیوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ اپنے کام کو اسٹارٹ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے لیے رزق حلال اور بابرکت رزق کی دعا مانگیں، اپنے گھر کے کام کاج سے نمٹیں اور سکون کے ساتھ اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے چارٹ کو ریڈ کرنا شروع کریں۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس ڈیفائن کیے ہیں کہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں اور پھر آپ نے ٹریڈ کی طرف چلنا ہے۔ ساتھیوں دیکھیں یہ اس میں نے کوئی 9 پوائنٹس لے لیے ہیں پورے دن کو دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلا ہے کہ پچھلے دن کی کینڈل اور سٹرکچر کو دیکھیں، یہ ہم آگے چل کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کروں گا میں۔ دوسرا ہے کہ پریویس ڈے کینڈل کا جو کلوز ہے اسی ڈائریکشن میں آپ ٹریڈ ڈھونڈیں۔ تیسرا پچھلے دن کی ڈائریکشن کو اوور رول ہرگز نہ کریں۔ چوتھا 15 منٹ کا ٹائم فریم سلیکٹ کریں۔ پانچواں فائنڈ دا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس، یعنی آپ دیکھیں کہ میری مارکیٹ اس وقت کسی سپورٹ یا ریزسٹنس کے اوپر تو نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جب بھی انٹر ہوں تو سپورٹ اور ریزسٹنس کو ضرور مد نظر رکھیں۔ پھر اس دن کے لیے آپ اپنے نقصان کا، اپنے رسک کا فیصلہ کر لیں کہ آج میں نے اس سے زیادہ لوز نہیں کرنا۔ تیسرا ساتواں پوائنٹ ویٹ دا بریک آؤٹ، کہ آپ بریک آؤٹ کا انتظار کریں کہ اب مارکیٹ سپورٹ اور ریزسٹنس کے اوپر اگر کوئی لو یا ہائی بنا رہی ہے تو بریک آؤٹ کیسے ہوگا، آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اپنے لاس کو ڈریگ کرتے رہے، اپنے رسک کو ڈریگ کرتے رہے ہر سوئنگ پہ، وہ میں آگے چل کے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور پھر آخر میں کہ اپنی ٹریڈ کو سے ایگزٹ کیسے ہونا ہے۔ ساتھیوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پچھلے دن کی کینڈل کو ایگزامن کرنا ہے، کہ آپ نے پچھلے دن کی کینڈل کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا اس میں رول بن رہے ہیں، کل مارکیٹ نے کیا کیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، سوری میں چارٹ کو تھوڑا سیٹ کر لوں۔ ہاں جی، ہم نے دیکھنا ہے کہ کل مارکیٹ نے کیا کیا تھا اور کل مارکیٹ کا جو کلوزنگ تھی وہ کیسے ہوئی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہوا۔ آیا مارکیٹ نے کوئی لانگ بلش کینڈل بنائی تھی؟ میں تھوڑا ساتھ ڈایاگرامس پہ بھی چلوں گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکیٹ نے کوئی اس ٹائپ کی کینڈل لمبی بنائی تھی، یا مارکیٹ نے کوئی اس ٹائپ کی کینڈل بنائی تھی، یا مارکیٹ نے کوئی اس ٹائپ کی کینڈل بنائی تھی، یا مارکیٹ نے کوئی اس ٹائپ کی کینڈل بنائی تھی، یا
मार्केट ने कोई इस टाइप की कैंडल बनाई थी, यानी आपने पिछले दिन की कैंडल का स्ट्रक्चर देखना है कि क्या मार्केट ने कल क्या किया था। ये चीज आपको बहुत, और ये आपने डेली की कैंडल पे देखना है, यानी कल का डेली की कैंडल खोल के और कल के उस चीज को आपने डिस्कस करना है। मैं आपने डिस्कस करना है और देखना है कि कल क्या बना था। ये कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस की है कि मार्केट ने कोई शूटिंग स्टार बनाया था, कोई इस टाइप का हैमर बनाया था, कोई इन्वर्टेड हैमर बनाया था, कोई ड्रैगन फ्लाई बनाई थी, कुछ ऐसे करके कोई हैंगिंग मैन बनाया था, कुछ ऐसे करके, या कोई ग्रेव स्टोन बनी हुई है, ग्रेव स्टोन डोजी बनाई थी, वगैरह वगैरह। यानी मेरे बताने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि कल मार्केट ने क्या किया था। उसके बाद आपने जो बात खास तौर से मेरे बताने वाली है कि आपने पिछले दिन की कैंडल के क्लोजिंग की जो डायरेक्शन है, जहां मार्केट क्लोज हुई थी, उसको आपने फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे कल मार्केट ने कुछ ऐसा किया था कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी, अब आज मार्केट ने यहां से कुछ यूं करना शुरू कर दिया, तो आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। यानी मार्केट पिछले दिन की कैंडल के क्लोज की अगर उलट चल रही हो तो आपने ट्रेड एंटर नहीं होना। हाँ, अगर मार्केट कुछ यूं कर रही है और इससे ऊपर निकल रही है तो फिर आप बाय की ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर कल कैंडल इस रुख में जा रही थी और आज कैंडल कहीं इस रुख में आ रही है तो आपने इस डायरेक्शन में नहीं आना, इस डायरेक्शन में नहीं आना, बल्कि अगर मार्केट कुछ इस तरफ निकल रही है, कुछ इस तरफ निकल रही है, तो आपने ट्रेड में बाय में जाना है। यानी मेरे इस टॉपिक का मकसद ये है कि आपने सिर्फ ये करना है या आपने ये करना है, लेकिन आपने ये हरगिज नहीं करना। कब तक? जब तक मार्केट हो सकता है कि मार्केट कल यूं आई थी और आज यूं आती आती ऐसे ऐसे यहां तक आए और फिर यहां से कुछ ऐसा कर दे, और फिर जब मार्केट यहां से ऊपर निकले तो आप इसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त तक आपने ट्रेड में नहीं आना जब तक मार्केट इसके उलट चल रही है। या कल मार्केट ने फर्ज करें कुछ ऐसा किया था और आज मार्केट कुछ ऐसा कर रही है, तो आपने उस वक्त तक नहीं इसकी में ट्रेड लेनी जब तक ये इस तरफ ऐसे ना हो जाए। अगर आप इस तरह से ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फैसले आपसे होंगे। अगला पॉइंट है जी, मैं वही मेरी पिछली बात ही थोड़ा मैंने और उसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि साथियों, अगर आप पिछले दिन की कैंडल के खिलाफ चलेंगे, मेन डायरेक्शन के खिलाफ चलेंगे, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने कल कुछ यूं किया था और अब मार्केट यहां से यूं हो रही है, आपने इसको बाय कर दिया, मार्केट यूं आती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं आती है, फिर यूं जाती है, लेकिन यहां नहीं जाती, तो आपको सारा दिन एक तो दर्द सर बर्दाश्त करना पड़ेगा और दूसरा आप हो सकता है कोई गलत फैसला ले। मार्केट ने इसके पहले यूं थी, मार्केट ने यूं दिखाया
آپ نے سیل کر دیا، پھر مارکیٹ نے یوں دکھایا آپ نے بائی کر دیا، پھر مارکیٹ نے یوں دکھایا آپ نے پھر سیل کر دیا. تو اس طرح آپ اپنے اکاؤنٹ کو پھنسا لیتے ہیں اور آخر کار آپ اکاؤنٹ واش کرتے ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ پچھلے دن کی کینڈل کی ریورس ڈائریکشن میں کبھی بھی نہ چلیں. اس کے بعد آپ نے 15 منٹ کا ٹائم فریم لے لینا ہے، اور آپ نے جس چیز پہ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 15 منٹ کا ٹائم فریم لے کے اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ فرض کریں آپ کل بائی کی ٹرینڈ تھا اور مارکیٹ نے کچھ یوں کر کے اور یوں کیا تھا. اب آپ نے انتظار کرنا ہے اس پوائنٹ کا، اس پوائنٹ کا آپ نے انتظار کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بائی کی طرف چلنا ہے. یا کل مارکیٹ نے یوں کیا تھا، کل مارکیٹ نے یوں کیا تھا پھر یوں ہوا اور اب مارکیٹ یوں ہونے والی ہے، تو اس پوائنٹ سے پہلے آپ نے سیل میں نہیں انٹر ہونا. یہاں سے آپ سیل کریں گے. اور میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے گرافکس اتنی نہیں آتی، اس لیے میں بعض اوقات مسٹیکس کر دیتا ہوں. تو مجھے امید ہے میری ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو آپ اوور رول کریں گے. تو آپ نے اس بریک آؤٹ کو نہیں چھیڑنا، اس بریک آؤٹ کو اوور رول نہیں کرنا. اگر آپ کا پریویس سوئنگ کچھ اس طرح سے ہے اور مارکیٹ یوں ہو رہی ہے تو آپ نے انتظار کرنا ہے یا تو مارکیٹ اس کو بریک کرے یا مارکیٹ واپس آ کے اس کو بریک کرے. اس سے پہلے اگر آپ ٹریڈ لے لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے مارکیٹ ایک یوں کینڈل یوں بنائے، پھر یوں بنائے، پھر یوں بنائے، پھر یوں بنائے، آپ کنفیوز ہو جائیں. آپ 2-3 ٹریڈیں لے لیں اور آخر کار مارکیٹ یوں چل پڑے یا یوں چل پڑے، تو پھر آپ کو فیصلہ آپ کا مہنگا پڑ سکتا ہے. یعنی آپ نے پچھلے دن کے ٹائم فریم کو فالو کرنا ہے. آئیے اس ٹاپک کو اب ہم چارٹ پہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا ساتھیوں، یہ جے پی وائی کا چارٹ میں نے کھولا ہوا ہے. میں 15 سب سے پہلے ڈیلی کا ٹائم فریم کھولتا ہوں. یہ دیکھیے گا ساتھیوں، یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کل مارکیٹ نے پرسوں مارکیٹ نے یہ ایک بیرش انگلفنگ کینڈل بنائی، اور کل مارکیٹ نے، آپ لوگوں نے سب نے اس پہ ہو سکتا ہے غور بھی کیا ہو، یہاں سے مارکیٹ صبح میں ایسے گئی، ایسے گئی، یہاں تک آئی اور پھر یہاں سے واپس ہوتی ہوئی یوں 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 سارا دن فلکچویٹ کرتی رہی. اب اگر کل آپ اس کی خدا نخواستہ یا اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا وہ لوگ یقیناً پھنس گئے ہوں گے. اب آپ نے یہ دیکھیں، یہ 2 پوائنٹ تھے جس میں سارا دن مارکیٹ صرف اس وجہ سے گھومتی رہی کہ مارکیٹ نے یوں آنے کی بجائے پہلے یوں جانا شروع کیا اور پھر مارکیٹ یوں جانا شروع ہو گئی. لہذا آپ نے اس کی مخالفت میں نہیں جانا. اب ہم آتے ہیں اسی پوائنٹ کو، آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اس ٹائپ سے کہ ہم ایک اس کا لو اور اس کا ہائی لے لیتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں 15 منٹ کے ٹائم فریم میں. یہ دیکھیے گا، تھوڑا اور پیچھے کر، یہ دیکھیے گا ساتھیوں، کل کا یہ لو اور یہ ہائی ہے. اب آپ
کیا کریں گے؟ آج آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کل مارکیٹ نے یہاں پہ کلوز دیا تھا اور آخری موو جو ہے وہ یہ تھی. اب آپ نے ان دو پوائنٹس کو لے لینا ہے. یہ 15 منٹ کے ٹائم فریم میں ہے. اب جب تک اگر مارکیٹ یہاں سے یوں کرتی ہے تو آپ اس ٹریڈ کو اوائڈ کریں، اس ٹریڈ کو نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کوئی یہاں تک جائے پھر گر جائے، یا یہاں یوں کر کے یوں گر جائے، کیونکہ مارکیٹ پہلے یوں کرتی آ رہی ہے، پھر یوں کرتی آ رہی ہے، پھر یوں کرتی آ رہی ہے، پھر یوں، اور یہ اب آ کر مارکیٹ نے ایک موو دکھائی ہے. تو آپ نے یہ جو موو ہے اس کی مخالفت میں فی الحال ٹریڈ نہیں ڈھونڈنی. اب کیا ہوا؟ مارکیٹ جب اس کو بریک کرنے لگے، جب اس پوائنٹ کو بریک کرنے لگے مارکیٹ، تو پھر آپ نے سیل میں انٹر ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ اور کرنا ہے. دیکھیے ساتھیو، اب اگلا پوائنٹ میرا آتا ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس، کہ آپ اس میں دیکھیں کہ مارکیٹ کسی سپورٹ یا ریزسٹنس کے اوپر تو نہیں ہے، کیونکہ جب مارکیٹ سپورٹ پہ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے مارکیٹ ریورس کرے گی اوپر کی طرف، اور جب ریزسٹنس پہ ہوتی ہے تو مارکیٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ریورس کرے گی نیچے کی طرف. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت کہاں ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو پچھلے دن کا ہائی پوائنٹ، یعنی آخری ہائی یہ اور آخری لو، آخری ہائی اور آخری لو، اس کے اوپر آپ نے نشان لگانا ہے، اور پھر اس سے قدرے بڑے ٹائم فریمز میں آپ نے آنا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں ڈیلی میں آؤں گا کہ ڈیلی میں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے گا ساتھیوں، مارکیٹ اس وقت ایک ایسے سپورٹ پوائنٹ پہ ہے، یہ دونوں لائنیں ہیں ہائی اور لو کی. مارکیٹ اس وقت ایک ایسے پوائنٹ پہ ہے جہاں سے کچھ بھی فیصلہ پاسبل ہے. یا تو مارکیٹ ادھر جا سکتی ہے یا مارکیٹ ادھر آ سکتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو مارک کر لینا ہے. اب جناب علی، جو اگلا آپ کا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج کے دن کے لیے اپنا رسک چوز کرنا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ پریشان نہ ہو اور آگے کے لیے آپ کے پاس موقع بن جائے. تو اس کے لیے ساتھیوں میری پھر وہی سجیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ آج ایک دن میں 5%، اگر آپ 2% کا ایک دن میں رسک لیتے ہیں تو آپ کے پاس 50 چانسز ہیں، آپ کے پاس 50 چانسز ہیں. اگر آپ 3% لیتے ہیں تو آپ کے پاس 33 چانسز ہیں، اور اگر آپ 5% لیتے ہیں تو آپ کے پاس 20 چانسز ہیں. اب دیکھیں، آپ کی جتنی بڑی رقم ہو، آپ کی جتنی بڑی اماؤنٹ ہو، آپ اس کے پرسنٹیج کو، یعنی ڈیلی رسک کیپیسٹی کو اسی حساب سے کم کرتے جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا 1000 پلس کا اکاؤنٹ ہے تو 2% سے زیادہ آپ ایک دن میں ہرگز لوز نہ کریں.
کیونکہ 1000 کا اگر آپ 2% لوز کرتے ہیں تو آپ $20 لوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 4% گین کر لیتے ہیں تو آپ $40 گین کر لیتے ہیں، جو کہ 5-6 ہزار روپے بنتے ہیں، میرا خیال بہت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 5% کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ $50 لوز کرنے کا سوچتے ہیں اور 1/2 کا ریوارڈ رکھتے ہیں تو $100 گین کرنے کا ریوارڈ رکھتے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا رسک ضرور چوز کریں۔ جب آپ نے رسک چوز کر لیا، اب آپ چاہیں، فرض کریں آپ کے پاس $100 تھے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس میں سے $5 لوز کرنے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں۔ اب آپ اس میں 15 منٹ کے ٹائم فریم میں پھر دوبارہ آتا ہوں۔ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں اگر میں آتا ہوں تو اس ہائی اور اس لو کے درمیان کا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا رسک بنتا ہے۔ یہ کوئی 25 سے 30 پپس کا آپ کے پاس رسک بنتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس $100 کا ٹریڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ 3%، میں ہرگز ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ 5% کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ 3% آپ رکھیں گے۔ 3% کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا 30 پپس کے سٹاپ لاس کے ساتھ 0.01 کی ایک ٹریڈ بنتی ہے۔ آئیے ساتھیوں، میں اس مثال کو کچھ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے فرض کریں اس بریک آؤٹ پہ آپ انٹر ہوئے، اس بریک آؤٹ پہ آپ انٹر ہوئے، اب یہاں سے یہاں تک کا آپ کا رسک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ اتفاق سے آپ کے پاس صرف 15 پپس کا رسک تھا، جو کہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اس کو اگر میں سیف دیکھوں تو اس لو کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس لو سے اب آپ کا رسک سٹارٹ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنا رسک ہے، وہی 35 پپس، یعنی چلے 30 پپس کا آپ لے لیتے ہیں۔ اب آپ نے $3 کے ساتھ یہ ٹریڈ شروع کر دی اور آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے یہاں تک شام تک مارکیٹ نے کوئی 57 پپس کا سفر کیا، جبکہ یہ آدھا دن کی ٹریڈ تھی، صاحب باقی دن تو مارکیٹ نے اتنا ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے بریک آؤٹ کا انتظار کرنا ہے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا۔ اب آپ اپنے لاس کو، اپنے رسک کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ٹریڈ لینے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے مارکیٹ کو نہ دیکھیں۔ اب آپ فرض کریں یہاں سے انٹر ہوئے، مارکیٹ یہاں تک آئی، اب یہاں سے مارکیٹ واپس جانا شروع ہوئی، تو اس ہائی کے اوپر آپ اپنے سٹاپ لاس کو، یہ جو سٹاپ لاس آپ کا یہاں تھا، یہ جو سٹاپ لاس آپ کا یہاں تھا وہ یہاں آ گیا۔ اب آپ کا رسک 0 ہو گیا۔ اب آپ کو پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، مارکیٹ یہاں سے پھر نیچے گری اور آپ نے اپنا سٹاپ لاس اٹھا کے یہاں کر دیا۔ اب کچھ پروفٹ آپ کو بک ہو گیا۔ مارکیٹ نے یہاں سے واپسی دکھائی، ایک سوئنگ کیا، پھر نیچے گرنے لگی، آپ نے اپنا سٹاپ لاس یہاں کر دیا، اور پھر مارکیٹ یہاں سے واپس ہوتی ہوئی آپ کا سٹاپ لاس ہٹ کر کے واپس بھی آئی، لیکن اوپر نکل گئی، اور آپ کی یہ ٹریڈ کوئی آدھے دن میں آپ کو بہت بڑا پروفٹ تو نہیں دیا اس نے، لیکن پھر بھی کوئی 24-25 پپس آپ کو مارکیٹ دے گئی۔ ساتھیوں، تھوڑا منافع دیر پا ہوتا ہے، اور زیادہ منافع کی خواہش، آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ زیادہ منافع چاہتے ہیں تو زیادہ نقصان کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ کی طرف کہ آپ نے شام کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پریویس ہائی یا پریویس لو کیا تھا۔ اگر آپ بائے کر رہے ہیں تو آپ
پریویس لو کو دیکھیں گے، اور اگر آپ سیل کیا ہوا ہے تو پریویس ہائی کو دیکھیں گے۔ آئیے یہ دیکھیے گا ساتھیوں، فرض کریں مجھے یہاں سے میرا ریورسل پوائنٹ ملا، اب آپ یہاں سے یہ آپ کو فرض کریں ایک پوائنٹ مل گیا، اور آپ جناب علی چلے ہیں یہاں سے سیل کرنے۔ سب سے پہلا آپ کا جو رسک تھا وہ یہ پوائنٹ تھا، یہ کوئی تقریباً آپ کا 40 پپس۔ اس کے بعد مارکیٹ نے یہ کیا، یہ ہوا۔ میں اب اس کو تھوڑا سا سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا مارکیٹ نے یہ لو بریک کیا، پھر مارکیٹ نیچے آئی اور پھر ایک یہ ہائی بنایا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے اس لو کو بریک کیا، تو آپ کا سٹاپ لاس جو یہاں تھا وہ یہاں آ گیا۔ پھر کیا ہوا، مارکیٹ نے یہ لو بریک کیا، یہ ایک ہائی بنایا، پھر واپس آئی، مارکیٹ نے یہ لو بریک کیا، آپ کا سٹاپ لاس یہاں آ گیا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے جب یہ لو بریک کیا، آپ کا سٹاپ لاس یہاں آ گیا۔ پھر مارکیٹ نے تھوڑا سا ہائی بنانے کی کوشش کی، یہ بریک کیا، آپ کا سٹاپ لاس یہاں آ گیا۔ اور یہاں سے مارکیٹ اب آگے جا رہی ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو آگے کیا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے، کیا بات ہے، یعنی آپ کی سارا دن، اب فرض کریں آپ کو رات ہو گئی ہے، آپ نے سونا بھی ہے، مثال کے طور پہ اب آپ شام کو کوئی 8-9 بجے کے قریب مارکیٹ یہاں پھر رہی ہے اور یہ اس نے پریویس ہائی بنایا تھا، تو آپ نے جناب علی یہاں پہ اپنا سٹاپ لاس لگا دینا ہے اور پھر آپ سو جائیں گے۔ اب آپ کا یہاں سے یہاں تک کا پروفٹ تو بک ہو چکا ہے نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کریں، سکون کے ساتھ سوئیں، صبح اٹھیں اور اگلے دن کی ٹریڈ حاصل کریں۔ تو اس کا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں یہ آپ سوتے وقت آپ یہاں تھے، یہاں آپ نے سٹاپ لاس لگایا، تو آپ کو صبح اٹھنے سے پہلے یہ موو مل چکی ہوگی اور آپ کی کل والی ٹریڈ ایسے ایسے کنٹینیو رہے گی۔ تو ساتھیوں، میں نے اپنی دانشت کے مطابق آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میری بات اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، اور اگر میری بات میں کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں گائیڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے میں اور آگے بڑھتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز اور اچھی سے اچھے لیسنز ڈیلی کی بنیاد پہ، یا جب بھی مجھے تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر رہے اور آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آمین، جزاک اللہ۔